Islamic Urdu Bayanat channel. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے عطا فرمائے، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں کو ہم گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، اس میں بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، اور ہمارے لیے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. نبی بھی بہت سارے گزرے اور امت بھی بہت ساری گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر، مؤمنوں پر احسان کیا کہ اس نے تم میں ایک رسول ایسا بھیجا جو تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے دل کی صفائی کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے. اس جگہ پر فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا ہے، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو بشارت سنانے کے لیے بھیجا ہے. آپ کو لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنایا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامل الخلق بھی تھے اور کامل الخلق بھی تھے. آپ کی بناوٹ بھی کامل، آپ چہرے کے اعتبار سے کامل، اعضاء کے اعتبار سے کامل، آپ کے تمام اعضاء صحیح سالم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا کیسا گیا؟ اس لیے شاعر نے کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل بنایا گیا تھا
کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. شاعر کہہ رہا ہے میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ قَدَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ماں نے ایسا بچہ کبھی جنا ہی نہیں. عورتوں نے دنیا کے اندر بچے تو بہت سارے جنے، ایک سال میں کئی بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پیارا چہرے والا بنایا گیا تھا. شاعر کہتا ہے کہ کسی عورت نے کبھی ایسا بچہ جنا ہی نہیں. اور شاعر نے آخر عاجز ہو کر کہہ دیا خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو تمام عیب سے پاک مبرأ بنا کر پیدا کیا گیا. دنیا چاہے ان کی کتنی برائیاں بیان کرتی رہے، کتنے ہی عیب بیان کرتے رہے، لیکن آپ کو تو تمام عیبوں سے صحیح سالم بنا کر پیدا کیا گیا. آپ کا نام ہی محمد ہے. محمد نام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے دنیا جب تک قائم رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہی جاتی رہے گی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا نام بعض روایتوں کے مطابق احمد رکھا گیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ نام کہاں سے لائے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کہنے لگی کہ یہ مجھے پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا نام محمد رکھا جائے. اور محمد نام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوب تعریف بیان کی جائے گی، اس کی خوب ستائش بیان کی جائے گی، لوگ اس کی خوب تعریف کریں گے. خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو تمام عیبوں سے، تمام برائیوں سے پاک رکھ کر پیدا کیا گیا. اور شاعر تو کہنے لگا آگے کأنک خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جیسا چاہ رہے تھے، آپ کی جو خواہش تھی، آپ کی جو تمنا تھی، آپ کو تو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا کیا گیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا گیا جیسے ہمارے سامنے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، کوئی گھر تیار کرنا ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے نقشہ بنا کر دیتے ہیں اور نقشہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پر ہونی چاہیے، یہ چیز کس رنگ کی ہونی چاہیے، یہ چیز یہاں فٹ کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، عیب سے ایسے صحیح و سالم تھے، دنیا چاہے ان کی کتنی برائی کیوں نہ کرتی رہے. شاعر کہتا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے پیارے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کہتے گئے، آپ بولتے گئے، آپ چاہتے گئے، آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی تمنا کے مطابق آپ کو بنایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامل الخلق، کامل الخلقت، کامل الخلق بھی تھے. جس طرح آپ کی بناوٹ ایسی ہوئی، آپ کے اخلاق بھی اتنے عمدہ تھے، عمدہ اخلاق والا نبی تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسن عطا فرمایا تھا. چاہے یوسف حسن میں کتنے ہی آگے کیوں نہ ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ لحن اور عمدہ اللہ تعالیٰ نے عمدہ آواز عطا فرمایا تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. تمام نبیوں کے تمام اوصاف کو، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرما دی تھی. آنچ خوبا ہما دارت تو تنہا داری، یہ جتنی خوبیاں ہیں، یہ جتنے اوصاف ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ جتنے معجزات ہیں، اور یہ الگ الگ رسول کے اندر، الگ الگ نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، ایسے اخلاق عطا فرمائے. جتنے نبی اور رسولوں کے جو اخلاق تھے، جتنے نبی اور جتنے رسولوں کے جو اوصاف تھے، جو چیز، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ ان رسولوں اور نبیوں کو عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوصاف کو ایک ہی نبی اور ایک ہی رسول کے اندر جمع کر دیا تھا. کامل الخلق، کامل الخلقت، کامل الخلق تھے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عظیم ہیں، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائی. یہی آپ نے دیکھا ہوگا
دنیا کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، چاہے وہ شریعت کا اتنا اہتمام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، شریعت کو اتنا مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نمازوں کا اتنا اہتمام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، آدمی ایک مسلمان مومن کے خلاف سب چیزیں برداشت کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دل میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائی ہے، وہ عشق عطا فرمایا ہے، وہ فریفتگی عطا فرمائی ہے، انسان سب کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی دوبر کے الفاظ کہتا ہے، کوئی اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، وہ مسلمان اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ مسلمان میں جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت تھی، کیسی فریفتگی تھی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، قریش نے اپنی طرف سے حضرت قریش نے اپنی طرف سے عروہ کو بھیجا اور جا کر کہا جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور صلح کے سلسلے میں کچھ بات کر کے آؤ۔ یہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کے صحابہ کو دیکھا، آپ کے صحابہ کے احوال کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنا، اس کے بعد واپس مکہ گیا۔ جب مکہ پہنچا ہے، وہاں کے لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عروہ نے جو جواب دیا ہے سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار کو دیکھا ہے، ان بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے میں نے تمام کے درباروں کو، ان کے درباریوں کو اور ان کی بادشاہتوں کو دیکھا ہے، لیکن جو محبت، جو عشق، جو فریفتگی اصحاب محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، یہ محبت، یہ عشق، یہ فریفتگی میں نے کسی جگہ نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا محمد جب کسی بات کا حکم کرتا ہے لوگ فوراً بجاوری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کے حکم کو ماننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے پورے مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ محبت اتنی ہے، آپ کا رعب اتنا ہے، کسی کی وہ مجال نہیں ہوتی ہے کہ اپنی نظر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے ساتھ ملا کر دیکھے۔ اور آگے چل کر یہ کہا جب وہ محمد وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، لوگ گر پڑتے ہیں۔ جب اس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے، جو لعاب دہن نکلتا ہے، اس کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے، جب وہ نیچے گراتا ہے لوگ اپنے ہاتھوں کے اندر آپ کے لعاب دہن کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر شفا کے لیے ملنا شروع کر دیتے ہیں، خوشبو کے لیے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن جو محبت، جو عشق، جو فریفتگی اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا جہاں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی، غزوہ احد کے موقع پر کفار قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کون ہے جو مجھ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو، مجھ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک صحابی ہے زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ اور 5 انصاری صحابہ کھڑے ہوئے اور ان تمام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے، آپ پر جان نثار کرنے کے لیے، آپ پر فدا ہونے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ پانچوں کے پانچوں صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حملہ ہو رہا تھا، پانچوں کے پانچوں صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا، ایک ایک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ایک ایک نے جنت کو حاصل کر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حملہ ہو رہا تھا آپ کی جان کو انہوں نے بچا لیا۔ یہی غزوہ احد کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک صحابی عورت تھی، ایک خاتون تھی، ان کا باپ بھی، ان کے والد بھی جہاد میں گئے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر کسی نے خبر مشہور کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید کر دیے گئے۔ صحابہ میں کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی اپنے گھر سے روتی ہوئی باہر نکل پڑی۔ یہی خاتون، یہ صحابیہ
اپنی سواری پر سوار ہوئی اور میدان کارزار کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک صحابی ملے، یہ عورت نے فوراً پہلا سوال کیا، مال بال محمد، محمد کا کیا حال ہے مجھے بتاؤ، محمد کا کیا حال ہے مجھے بتاؤ۔ صحابی کہنے لگے محمد کے متعلق تو ہمیں کچھ پتا نہیں، ہاں اتنا پتا ہے کہ آج میدان کارزار میں آپ کے والد کو شہید کر دیا، کا کیا حال ہے، محمد کا کیا حال ہے۔ اور آگے چلی، پھر اور صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا ماں بال محمد، ماں بال محمد، محمد کا کیا حال ہے مجھے بتاؤ۔ صحابی کہنے لگے محمد کا حال تو معلوم نہیں، البتہ آج میدان کارزار میں نے دیکھا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ صحابی نے کہا، وہ عورت کہنے لگی ان کا حال میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں محمد کا حال پوچھ رہی ہوں، مجھے محمد کا حال بتاؤ۔ صحابی کہنے لگے محمد کے حال کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں۔ اور آگے بڑھے، کوئی اور صحابی ملے، ان سے اس عورت نے پوچھا ماں بالو محمد، ماں بالو محمد، محمد کا حال بتاؤ کیا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے محمد کا حال تو ہمیں معلوم نہیں، ہے اتنا معلوم ہے کہ آج میدان کارزار میں آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے، محمد کا کیا حال ہے۔ اور آگے بڑھی، کسی نے بتایا، کسی سے پوچھا، کسی نے بتایا کہ محمد صحیح سالم ہے، محمد کو کوئی زخم نہیں پہنچا ہے، محمد شہید نہیں ہوئے ہیں۔ یہ عورت کہنے لگی مجھے محمد کا چہرہ بتاؤ، میں محمد کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ فوراً پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا اور فوراً کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک عورت کو کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا۔ ایک مسلمان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے تمام رشتہ داروں کے سے زیادہ، اس سے اپنی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک مسلمان کو اپنے والد سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ایک مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب دنیا کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، پوری دنیا مجھ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے نبی جی آپ لوگوں کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری مان کر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نمازوں کا اہتمام کیا، مسلمانوں کو چاہیے نمازوں کا اہتمام کرے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا، مسلمانوں کو چاہیے زکوٰۃ کا اہتمام کرے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت میں جو طریقہ بتایا، اخلاق کے اعتبار سے جو طریقہ بتایا، زندگی کے تمام شعبوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو طریقے بتائے اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے والا بن جائے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ جیسی نماز کو، آپ جیسے اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو بنائے گا، اپنی زندگی کو بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے سے جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جب جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے جبریل علیہ السلام کے اس اعلان کرنے کے بعد تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
جب آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے، پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جائے. پھر یہ حال ہوتا ہے تمام حضرات دنیا کے رہنے والے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. معلوم ہوا اگر کسی آدمی کو یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے، لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، سلام نے یہ طریقہ بتایا، اسے سب سے پہلے چاہیے کہ میری اتباع کرے، میں نے جیسی زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرے. جب وہ ایسی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. فرشتوں کا اعلان ہوگا، فرشتے بھی اس سے محبت کریں گے، پھر انہیں زمین پر اعلان کر دیا جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بسا دیا جائے گا. اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بس جائے گی، پھر اسے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں سے محبتوں اور دل کو خریدنے کے لیے بہت ساری جائیداد کو لٹانا نہیں پڑے گا. وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا، آسمانوں میں اس سے محبت ہوگی اور پھر روئے زمین پر بھی لوگ اس سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے خصوصاً اس زمانے کے اندر، ایسے تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر نہ جانے کیسا کیچڑ اچھالا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں نہ جانے کتنی گستاخی کی ہے. لیکن کسی کی گستاخی کرنے سے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر چاہے کوئی آدمی اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، چاہے کفر کی حالت میں زندگی گزارے، لیکن صحیح معنوں میں خالی ذہن ہو کر، دل کو پاک و صاف رکھ کر نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھے گا، آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے گا، آپ علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرے گا، وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ نبی اور یہ رسول صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھا، صرف حجاز والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری تمام مخلوقات کے لیے اسے رحمت بنا کر اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجا تھا. اس بات کے کہنے پر، اس بات کے ماننے پر مجبور ہو جائے گا. ہر آدمی کو چاہیے، اولاً تو ہم سب کو چاہیے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کا مطالعہ کرے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کا عشق، آپ سے محبت ہم سب کو عطا فرمائے. آخر میں ایک اور بات عرض کر دوں، دیکھو جمعہ کا دن بھی ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ آدمی چلتا پھرتا نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے. لمبا چوڑا درود نہ بھیج سکے، کم سے کم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم درجہ یہ ہے آدمی جمعہ کے دن کم سے کم 300 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجے. سب اس پر عمل کریں. بالکل آسان ہے، آدمی چلتے پھرتے ابھی بھی بیٹھا ہے، سنت پڑھے، ابھی خطبہ شروع نہ ہو، بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.